میں ایک بیوہ ہوں۔ میرا نام سارا ہے، عمر 44 سال۔ کراچی کی تنہا گلیوں میں اکیلی رہتی ہوں۔ میرے شوہر کو اس دنیا سے جدا ہوئے 7 برس بیت چکے ہیں۔ تنہائی کا درد اب بھی دل میں سمایا ہے، مگر اب وہ مجھے کمزور نہیں کرتا۔ فیصل کی وہ رات جب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا، میرے لیے ایک آئینہ بن گئی تھی۔ اس رات نے مجھے دکھایا کہ میں اپنے جذبات سے بھاگ رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی خواہشات، اپنی کمزوریوں اور اپنی طاقت سے روبرو کرایا۔ فیصل کے جانے کے بعد گھر پھر خاموش ہو گیا تھا، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے کوئی نیا راستہ میرا انتظار کر رہا ہو۔ چند دن بعد فیصل کا پیغام آیا۔ ہماری باتیں شروع ہوئیں، مگر ہمیشہ ایک حد کے اندر۔ اس نے بتایا کہ اس نے مہوش سے کھل کر بات کی۔ ان کے درمیان غلط فہمیاں تھیں جو اب سلجھ رہی ہیں۔ وہ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں کبھی کسی کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ رات شاید کوئی غلط موڑ نہیں تھی، بلکہ ایک سبق تھی جو مجھے خود کو سمجھنے کی طرف لے گئی۔ اس واقعے نے مجھے ہمت دی کہ میں اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کروں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے دل کے خلا کو بھرنے کے لیے کوئی معنی خیز کام کروں۔ کراچی کے ایک چھوٹے سے محلے میں ایک اسکول تھا جہاں غریب لڑکیوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ میں نے وہاں جا کر رضاکارانہ طور پر پڑھانا شروع کیا۔ پہلے دن جب میں نے ان لڑکیوں کے چہروں پر امید کی چمک دیکھی، ان کی بھولی بھالی مسکراہٹیں، تو مجھے لگا جیسے میرا دل پھر سے دھڑکنے لگا ہو۔ ان لڑکیوں کی کہانیاں سن کر، جن میں سے کچھ یتیم تھیں، کچھ کے والدین غربت کی چکی میں پس رہے تھے، مجھے اپنی تنہائی چھوٹی لگنے لگی۔ ایک لڑکی، عائشہ، جو 12 سال کی تھی، ہر روز مجھے اپنی کاپی پر لکھا ہوا کوئی شعر دکھاتی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اس کی ہمت دیکھ کر مجھے اپنی طاقت کا احساس ہوا۔ میں نے سوچا اگر یہ بچی اتنے دکھ جھیل کر بھی ہار نہیں مانتی تو میں کیوں اپنی خواہشات کو دبا کر جیوتی رہوں۔ اسکول میں پڑھانا میری زندگی کا نیا مقصد بن گیا۔ ہر روز صبح جب میں تیار ہوتی، آئینے میں خود کو دیکھتی تو ایک نئی سارا نظر آتی، جو نہ صرف زندہ تھی بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں رنگ بھر رہی تھی۔ فیصل کے ساتھ میری باتیں وقت کے ساتھ کم ہوتی گئیں۔ ایک دن اس کا ایک خط آیا۔ اس نے لکھا کہ وہ اور مہوش ابھی ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، ان کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اس نے میری ہمت کی تعریف کی اور کہا کہ میری وجہ سے اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا حوصلہ ملا۔ خط پڑھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہ رنج تھا، نہ حسرت، بس ایک سکون تھا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بہتر انسان بننے میں مدد کی۔ اس خط کے بعد ہمارا رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اب صرف دعاؤں کا رشتہ تھا، جو خاموشی سے دلوں کو جوڑے رکھتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اسکول کی لڑکیاں میری فیملی بن گئیں۔ عائشہ نے ایک دن مجھے اپنی پینٹنگ دکھائی۔ اس میں ایک عورت پہاڑ پر چڑھتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا یہ آپ ہیں میم، آپ ہر مشکل کو عبور کرتی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ رات کو میں بلکونی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تنہائی اب بھی تھی، مگر وہ اب مجھے ڈراتی نہیں تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ خواہشیں رکھنا گناہ نہیں، انہیں قبول کرنا، انہیں صحیح راہ پر لانا اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ توازن رکھنا اصل جیت ہے۔ آج میں اکیلی ہوں مگر ادھوری نہیں۔ میں نے اپنے جذبات کو سمجھا، انہیں جگہ دی اور انہیں دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ جب آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو ایک ایسی عورت نظر آتی ہے جو تنہائی سے لڑی اور خود کو پھر سے پا لیا۔ یہ میری کہانی ہے، ایک بیوہ کی کہانی جس نے اپنے دل کی آواز سنی، اپنی طاقت کو پہچانا اور زندگی کو دوسروں کے لیے بامانی بنایا، کیونکہ خوشی باہر نہیں، دل کے اندر ہوتی ہے، اور اسے پانے کی ہمت ہر عورت میں ہوتی ہے۔